نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ساتھی، عزیز دوستو، اس بستی پر پہلی بار آنا ہوا۔ اس علاقے میں تو اس سے پہلے بھی آئے، لیکن شاید اس مسجد میں پہلی بار آنا ہوا ہے۔ آپ حضرات کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز، دیکھیے، تمام احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جبریل امین کے واسطے سے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ، اور وہ محبوب میرے اور محبوب جو ان کو بتا دیں۔ میرے جو خاص بندے ہیں بھائی، جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ تو خاص ہی، ان کو بتا دیجئے۔ لیکن نماز کے لیے ہمارے محبوب کو بلایا گیا، نماز کے لیے ہمارے محبوب کو بلایا گیا۔ ایک تو ہے کہ آپ کو کوئی گفٹ، کوئی تحفہ دیا جائے، وہ بھجوا دیا جائے۔ ایک تو ہے کہ آپ کے لیے اسٹیج سجایا جائے، محفل سجائی جائے اور آپ کو بلا کر کے انعام دیا جائے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اس کی ترجمانی کرتا ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نماز دی، اور وہ نمازیں کتنی تھی؟ 50 نمازیں تھیں۔ جب آئے ایک نبی سے ملاقات کی، انہوں نے فرمایا کہ کم کروا لیجئے نماز، اور کم کروا لیجئے۔ کم ہوتے 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 5 پہنچ گئی۔ اس نبی نے فرمایا کہ اور کم کروا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شرم آ رہی ہے، اب شرم آ رہی ہے۔ 50 سے 5 ہو گئی، کتنی؟ 50 سے 5 ہو گئی، اب شرم آ رہی ہے۔ سب تو گویا کہ بالکل ختم ہو گئی، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اور کم ہو جاتی تو اچھا رہتا۔ بات سمجھ رہے؟ میری بات سمجھ رہے نا؟ اردو سمجھ رہے؟ اور کم ہو جاتی تو اچھا رہتا، اور 2 اور کم ہوتی تو کتنی بچتی؟ 3۔ جب 3 ہوتی تو سوچتے 2 بچتی، 1 بچتی۔ جب 1 بچتی تو سوچتے کہ نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے محبوب ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن پر ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب شرم آ رہی کم کرواتے ہوئے، اور اس امت کا حال یہ ہے کہ پڑھ نہیں پا رہی ہے 5 نماز۔ اسی رات اللہ نے اعلان فرمایا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ میرے ہاں جو بات کہی جاتی وہ بدلی نہیں جاتی۔ 50 میں کہا تھا، 5 ہو گئی۔ 50 کہا تھا، 5 ہو گئی، لیکن ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ نماز بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب؟ ہم جب اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دیکھتے ہیں، معصوم سے بچے کو ہم کہتے ہیں میرا بیٹا، میں تجھے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے تو ان کو سرور ملتا تھا، لطف ملتا تھا، مزہ آتا تھا۔ جیسے ہمیں اپنے پیارے سے بچے کو دیکھ کر کے، اسے بوسہ دے کر کے، اسے اپنے قریب کر کر کے ایک سرور ملتا ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ اور ہم نماز میں آتے ہیں تو جی چاہتا ہے کتنی جلدی مسجد سے بھاگ جائیں، کیسے امام صاحب چھوٹی مختصر صورت پڑھیں اور سلام پھیریں اور ہم مسجد کے باہر جلدی سے بھاگ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ایمان والے کا دل اٹکا رہتا ہے، مسجد کے اندر ایمان والے کا دل اٹکا رہتا ہے۔ وہ سوچتا مسجد میں جاؤں، گھڑی دیکھتا رہتا، یار نماز ہو گئی، پھر نماز کا وقت کب ہوگا، کہیں نماز چھوٹ نہ جائے، کہیں نماز چھوٹ نہ، دکان میں ہو، مکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کو اپنی نماز کی فکر ہر وقت لاحق رہتی ہے۔ گویا کہ وہ ہر وقت نماز میں، گویا کہ وہ ہر وقت مسجد میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں آپ تشریف لے گئے، دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، صحابہ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں تشریف لے جانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ آیت پڑھی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی فیکٹریاں، ان کے مکان، ان کی دکان، ان کی تجارت، ان کی زراعت، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کی کوئی بھی دنیا کی چیز ان کو اللہ کی عبادت سے، نماز سے غافل نہیں کرتی۔
آج ہمارا کیا حال ہے؟ اور عین دکان کے وقت دکان پہ نماز کے وقت ہی کوئی کسٹمر آ جاتا ہے، دکان مکان کے کام کے وقت ہی، نماز کے وقت ہی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی ندا سنتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تھے تو آپ ہمیں ایسا چھوڑ کر کے جاتے تھے گویا کہ آپ پہچان بھی نہیں رہے۔ یہی تو ہے اللہ کی محبت۔ مسجد میں جو اذان ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان یہ گویا کی ایک دعوت ہے، اذان ایمان والوں کے لیے مسجد میں آنے کی ایک دعوت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو کچھ نظام بنتا ہے، کارڈ وغیرہ چھپتا ہے دینے کے لیے، رشتہ داریوں میں دوست احباب اقارب کے ہاں دے دیجئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو ہمارے یہاں فلاں تاریخ میں آنا، بچے کی، بچی کی، یا کسی تقریب میں اس کی شادی ہے یا نکاح یا ولیمہ ہے۔ ایسے ہی نماز مؤذن پکارتا ہے، آپ کا نام نہیں لیتا ہے، کسی کا نام نہیں لیتا، صرف اللہ کا نام لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس ندا کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ نماز سب سے بڑی کامیابی ہے، نماز سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر جو مؤذن کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی بڑے سے بڑے کام میں آپ لگے ہوں، آپ دکان میں ہو، مکان میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، دوست احباب میں ہو، عزیز و اقارب میں ہو، کتنے ہی بڑے کام میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ اربوں خربوں کی فیکٹری کے آپ حساب جوڑ رہے ہوں، لیکن اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہو اللہ سب سے بڑا ہے، سب کو چھوڑ کر کے سب سے بڑے دربار میں حاضر ہو جاؤ، سب سے بڑے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اذان کا جواب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، اذان کا جواب دو طریقے سے۔ ایک تو مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہمیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ اور حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بدلے حدیث میں بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اس کی بڑی فضیلت آئی۔ اور جب الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہتا ہے، جب اکثر دنیا سوتی رہتی ہے، ایمان والے جب اللہ بلاتا ہے تو اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہی تو قرآن کہتا ہے، ایمان والے جب اللہ کی عبادت کا وقت آتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا ہوتے ہیں، ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے جدا ہوتے ہیں۔ تو نماز کے وقت ہمیں مسجد میں آنا۔ الصلاۃ خیر من النوم کے وقت صدقتا و بررتا، صدقتا تو نے سچ کہا اور تو ہم کو کہہ کر کے بری ہو گیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ بعد میں سو لوگے، آپ بعد میں بھی سو سکتے ہیں، لیکن یہ نماز کا جو قیمتی وقت گزر گیا قیامت تک آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا، قیامت تک ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ نماز اپنے وقت پر پڑھنا یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ایک ترتیب بنائی ہے۔ آپ رات میں سوئیے اور اٹھیے، اللہ کی عبادت کریے، پھر جائیے کام کاج کریے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، کھانا کھائیے پیجیے، کام ہو تو کام کریے، آرام کرنا ہو قیلولہ کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھیے، پھر آپ کو بازاروں سے سودا خریدیے اور مغرب کی نماز پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد کھائیے پیئے، عشاء کی نماز پڑھیے، خاموشی سے سو جائیے۔ ایک ترتیب اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس ترتیب سے ہم نہیں چلتے ہیں تو ہمارے اوقات سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس شریعت کی ترتیب سے ہم چلیں گے تو ہماری زندگی خوبصورت بھی ہوگی اور ہمارا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا۔ ایک گھنٹے بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بینک میں لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، کسی بھی کام کے لیے ہمارے سر پہ بوجھ نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز میں 5 منٹ کھڑے ہونے کے لیے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کا دل مسجد میں ایسے ہوتا ہے، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، جیسے پنجرے میں پرندہ۔ جب پرندے کو آپ پنجرے میں قید کر دیتے تو وہ سکون سے بیٹھتا نہیں ہے، وہ ناچتا رہتا ہے کس طریقے سے نکل بھاگ جائے،
کس طریقے سے نکل کر کے پنجرے سے بھاگ گیا لیکن وہ قید ہو چکا ہے، اسی طریقے سے منافقوں کا دل مسجد میں اس پرندے کی طرح ہوتا ہے، وہ سوچتے کتنی جلدی مسجد سے نکل کر کے بھاگ جائیں، کتنی جلدی مسجد سے نکل کر کے بھاگ جائیں۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارا دل مسجد میں لگتا ہے یا مسجد کے باہر لگتا ہے۔ اگر مسجد کے باہر لگتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ منافقا خالصا، 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہوتا ہے، پکا منافق ہوتا ہے۔ اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہم سودا بازاروں میں اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے 5 روپے کا خرید کر کے لائے اور کہتے ہیں بھیا 7 روپے کا خرید کے لائے، تم کو کتنے کا دیں گے، تم کو کتنے کا دیں گے؟ ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے، دوست کا فون آ گیا، جی کہاں ہے؟ میں تو بازار میں ہوں، حالانکہ ہم گھر میں ہوتے ہیں اور ہم بازار میں ہوتے ہیں اور اس کا کام بازار میں ہے دوست کا، تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ میں کہیں باہر نکلا ہوں، میں گھر پہ ہوں، میں بچوں سے کہلوا دیا کہ ابو گھر پہ نہیں، حالانکہ گھر پہ موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آج اگر ہمارے یہاں کوئی امانت رکھتا ہے 1,50,000 روپیہ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بھیا ایک مہینے تک رکھیے، ہم آپ سے لے لیں گے، 1 مہینے کے بعد جب وہ اپنی امانت لینے آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیسہ تو خرچ ہو گیا، پیسہ تو خرچ ہو گیا۔ اور بہت سے ایسے لوگ جری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم نے پیسہ کہاں ہم کو دیا ہے، تم نے ہم کو پیسہ ہی کہاں دیا جو تم ہم سے واپس ہو۔ واہ، یہ ایمان والے کا کام ہے، یہ ایمان والے کا کام نہیں، یہ منافق کا کام ہے۔ یہ اذا اؤتمن خان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت پر ایک زمانہ آئے گا لوگ امانتوں کو ایسا خرچ کریں گے جیسے اپنا مال، جیسے اپنا مال، جس طریقے سے اپنے مال کو خرچ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے امانتوں کو لوگ خرچ کریں گے۔ جب کیا ہے، امانت جس نے رکھا ہے وہ آپ سے مطالبہ کرے گا تو آپ کہیں گے کہ امانت خرچ ہو گئی، پیسہ خرچ ہو گیا، مال خرچ ہو گیا۔ تو یہ ایمان والے کا کام نہیں، یہ منافق کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ 1000 دشمنی کے باوجود ہمارے محبوب کو لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق الامین کہتے تھے۔ صادق ان کو معلوم تھا کہ یہ بندہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، یہ بندہ کبھی خیانت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے کمرے میں میرے بستر پر سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینے چلے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو امانتیں ساتھ میں لے کے چلے جاتے، کون پاتا ان کو؟ چاہتے تو خیانت کر دیتے اور چاہتے تو علی کو وہاں نہ سلاتے۔ بھائی تم لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، چھوڑ کر کے چلے جاتے، امانتیں ان کی وہیں کی وہیں پڑی رہ جاتی، ضائع ہو جاتی۔ لیکن کتنے بڑے امین تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ علی لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر کے آنا، لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر کے آنا۔ آج اس محبوب کی امت امانت کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آج اس محبوب کی امت امانت کے ساتھ کیا کرے؟ ہم اپنے محبوب کے امتی تو کہلاتے ہیں لیکن ہم سچے امتی نہیں، ہمارا دعویٰ بہت کمزور ہے، ہمارا دعویٰ بہت کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ صرف صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ دن بھر درود پڑھتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کا حکم آیا، نماز چھوڑ دیے، زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ چھوڑ دیے، امانتوں کے ضیاع نہ کرنے کا حکم آیا، امانتوں میں خیانت کرنے لگے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہوا، اس کی خلاف ورزی کرنے لگے، بال بچوں کی اچھی پرورش کرنے کا اور ان پر اپنے حلال مال خرچ کرنے کا حکم ہوا اور ہم وہ نہ کر سکے، ہمیں حلال کمائی کا حکم ہوا اور ہم حرام کمائی کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کا سچا دعویٰ نہیں، جھوٹا دعویٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب آپس میں ایک دوسرے مخاصمہ کرتے ہیں تو گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی معاملہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے سامنے والے سے سوچتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مضبوط ہیں، ہم سب سے بڑے مضبوط ہیں اور جتنا
غلط الفاظ نکال سکتے ہیں نکالنے لگتے ہیں، جتنا غلط الفاظ نکال سکتے ہیں، جتنا مضبوط الفاظ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کو نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ ہمارا ہے، یہ ہمارے محبوب کا طریقہ ہے، یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے نہیں، پیار و محبت، امن چین، تہذیب و تمدن سکھاتی ہے ہماری شریعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو پیار و محبت سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم جواب دینے لگے تو فرشتہ خاموش ہو گیا، فرشتہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے پہ اپنے آپ پر قابو پا لے، جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پا لے، پہلوان وہ نہیں جو غصہ دکھا دے، اور سب سے خراب غصہ وہ ہے جو کسی کمزور پر اتارا جائے، جو کسی کمزور پر، اور ایسا کمزور کہ آپ کو جواب نہ دے سکے، آپ کو تھپڑ نہ مار سکے، آپ کے سامنے نگاہ نہ اٹھا سکے، ایسے کمزور پر اگر آپ غصہ دکھاتے ہیں، وہ بیچارہ لاچار ہے، وہ بیچارہ کمزور ہے، آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ کا تھپڑ بھی کھا سکتا ہے، آپ کے بول بھی سن سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے وہ دربار الہی میں آسمانوں کو چیرتے ہوئے پہنچتی ہے، پھر آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا، پھر آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ چیزیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی نہیں؟ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ جب آدمی بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس کو ضائع نہیں کرتا ہے، جب کسی سے مخاصمہ ہوتا ہے تو بہترین انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان والوں کی علامتوں میں سے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نفاق والی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور اناب الی اللہ، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف جھک کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ تعالی ہمیں سچے پکے ایمان والوں میں سے بنا۔ بات نماز کی چل رہی تھی کہ نماز بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا۔ اولی پرشی سے نماز بیت، روز محشر کی جاگ اداس میں، محشر کا ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا، وہ باپ جو ہمیں ذرا سی تکلیف ہمارے واسطے برداشت نہیں کر سکتا، وہ ماں جو ہماری تھوڑی سی سسکیاں برداشت نہیں کر سکتی، ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں تڑپ جاتی تھی، لیکن وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن یوم یفر المرء من ابی، آدمی بھاگے گا اپنے باپ سے، وامہ وابی، یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے۔ جو بیٹا اپنی ماں کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا تھا، وہ بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، ماں اپنے کیا ہے بیٹے سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے۔ ایک عجیب سا منظر ہوگا اس دن، کوئی کسی کا حال، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی کہ آج میرا کیا ہوگا، سب کو اپنی فکر ہوگی کہ آج میرا کیا ہوگا۔ اسی دن اعلان ہوگا وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، جتنے مجرم ہیں سب کنارے ہو جائیں، جتنے مجرم ہیں سب کنارے ہو جائیں۔ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے وہ حامان، شداد، فرعون، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے مجرمین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے تھے وہ مجرمین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو اولادوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے وہ مجرمین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے وہ مجرمین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو حلال کمائی کے بجائے حرام کمائی کھاتے تھے وہ مجرمین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو کسی کا راستہ روکتے تھے وہ مجرمین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جو راستے میں روڑا بنتے تھے وہ مجرمین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو اب بتائیے کہ ہمیں مجرمین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ بتائیے، اگر نیک بندوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں جناتوں کو کیوں پیدا کیا بھائی؟
اپنی عبادت کے واسطے، لیعرفون سے مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی، اللہ کی معرفت کے واسطے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تم کو کھلونا بنایا؟ میں نے تم کو ایسے ہی بنا دیا جیسے بچے کھلونا بناتے پھر توڑ دیتے، کھلونا بناتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تم کو کھلونا بنایا نہیں، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا اور تمہیں ہمارے پاس لوٹنا ہی ہے، تمہیں ہمارے پاس لوٹنا ہی ہے۔ جب ہم مردے کو قبر میں اتارتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی سے اللہ ہم کو آپ نے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور ہم اسی میں پھر مٹی میں مل جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور آپ اسی مٹی سے ہمیں پھر اٹھائیں گے، آپ اسی مٹی سے ہمیں پھر اٹھائیں گے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد پھر اٹھنا، حشر اور نشر، حساب اور کتاب، ان ساری چیزوں کا اور ترازو کا ہونا اور ہمارے اعمال کا تولا جانا ہر کسی کا عقیدہ ہے، ہر کسی کا عقیدہ ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اور اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب چکانا پڑے گا۔ دنیا کے ایک ایک پل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، جیسے کوئی اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ مسافر جب کہیں جاتا ہے تو وہ گھر نہیں بناتا ہے، مسافر اسٹیشن پہ گھر نہیں بناتا ہے، وہ اپنا تھوڑا سا کام کیا اور چل پڑا اپنی منزل کی طرف۔ تو یہ سارے انسان کیا ہے؟ یہ مسافر ہے۔ اصل ہمارا گھر کہاں ہے؟ اصل ہمارا گھر کہاں ہے؟ جنت ہے۔ ہمارے ابا آدم کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے تھے۔ مائی ہوا کہاں رہتی تھی؟ جنت میں رہتی تھی۔ ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ اللہ نے ایک بہانہ ڈھونڈا دنیا میں بھیجنے کے لیے، ابا آدم کو ایک بہانہ ڈھونڈا دنیا میں بھیجنے کے لیے، ورنہ اتنی آسانی سے کوئی گھر سے نکلتا ہے؟ اتنی آسانی سے کوئی گھر سے نکلتا بھی ہے؟ تو بہرحال اللہ کا ایک نظام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابا آدم علیہ السلام مائی ہوا کو دنیا میں بھیجا اور یوں دنیا میں آ کر کے پھر جنت میں جانا۔ ہمارا اصل گھر کہاں ہے؟ اب اس بیچ میں آ کر کے ہم چاہے اچھا عمل کر لیں چاہے برا عمل کر لیں، یہاں جو ہم گڑبڑی بیچ میں کریں گے اس پر ہمارا کیا ہے؟ اسی پر اجر ہوگا، اسی کا کیا اثر مرتب ہوگا۔ اعمال صالحہ ہوتے رہے، اللہ کی فرما برداری ہوتی رہی تو پھر لوٹ کے اپنے گھر جانا ہے، لوٹ کے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگر اعمال صالحہ نہیں ہوتے رہے، اعمال سیئہ ہوتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہی، اللہ کا حکم توڑتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا رہا، تو میرے بھائیوں پھر ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں ذرہ برابر بھی کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں کے جو فرشتے ہوں گے جس کو اللہ نے عذاب پر مامور کیا ہوگا، آپ چلاتے رہیے، آپ پکارتے رہیے۔ دنیا میں آپ پکارتے تھے، آپ کی اولاد دوڑتی تھی، آپ ایک فون مارتے تھے، آپ کے دوست و احباب دوڑتے تھے، آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی تھی، آپ کی ماں، آپ کا بھائی، آپ کا باپ دوڑتا تھا۔ لیکن جہنم کی وادی میں تم پکارتے رہو، چلاتے رہو، روتے رہو، درد اور کرب میں سسکتے رہو، کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا، کوئی آپ کا درد بانٹنے نہیں آئے گا، کوئی ہمارا اور آپ کا غم سننے کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی میں مرتے رہو اور اسی میں جلتے رہو، اسی میں سڑتے رہو، اسی میں پٹتے رہو، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔ جہنم کی حالت، جہنم کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا، لا يموت فیہا ولا یحیا۔ ایک زندگی ہوتی ہے، ایک زندگی جب خوشگوار زندگی ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار بڑی عیش کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی عیش کی زندگی گزر رہی ہے۔ اور جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے، جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے یا کوئی آدمی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو کہتے ہیں نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، نہ زندگی ہی ایسی ہے کہ وہ زندگی سے لطف اٹھا سکے اور نہ موت ہی ہے کہ زندگی سے چھٹکارا پا جائے زندگی سے۔ تو جہنم کی زندگی ایسی ہوگی، ایسا سخت عذاب ہوگا کہ اس کو زندگی نہیں کہیں گے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی زندگی، ہمارے بولتے ہیں نا ارے بھائی یہ کوئی زندگی ہے۔
تو وہاں کی زندگی ایسی ہوگی کہ نہ آدمی زندہ ہوگا کہ اس کو زندگی کہہ سکے، زندگی کا لطف نہیں ہوگا کہ زندگی کہہ سکے، اور عذاب سے مرے گا بھی نہیں، عذاب سے مرے گا بھی نہیں، مر جائے گا تو کام ختم ہو جائے گا نا، اس کو تو اصل سزا دینا ہے، عذاب دینا ہے، تو عذاب سے مرے گا بھی نہیں۔ اللہ فرماتے لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کی زندگی نہ زندگی ہوگی نہ موت۔ کہتے ہیں ایام مصیبت کے تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کی گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں۔ آدمی جب عیش و عشرت میں ہوتا ہے تو دن بھی سکون سے کٹ جاتا ہے، راتیں بھی کٹ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جب زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ایک رات جس میں آدمی بیمار ہوتا ہے، سخت بخار آ گیا ہو، ایسا لگتا ہے کہ اب صبح ہوگی ہی نہیں، ایسا لگتا ہے اب صبح ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، جہنم کی زندگی بڑی سخت ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا، یعنی اسلام پر پیدا کیا، اور اگر ہم اسی پر چلتے رہے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلی مکان جنت میں واپس فرما دیں گے۔ اس لیے میرے ایمان والے بھائیوں، ہمیں خود نماز پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانا ہے۔ جب ہمارے لیے اذان دی جائے تو ہم خود مسجد میں آئیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی مسجد میں لے کر کے آئیں، اور اپنے گھر میں کہہ کر کے آئیں کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ لوگ نماز پڑھیے، اللہ نے ندا دی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اور میرے ایمان والے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں آئے اور ہمارا پڑوسی دروازے پہ بیٹھا ہو، ہم تو مسجد میں آ گئے لیکن ہمارا پڑوسی مسجد میں نہیں آ سکا، ہم مسجد میں آ گئے، ہمارا دوست مسجد میں نہیں آیا۔ آپ بتائیے، ہم دعوتوں میں جاتے ہیں دوستوں کو لے کر کے، ہم تقریب میں جاتے ہیں دوستوں کو لے کر کے، ہم گھومنے جاتے ہیں دوستوں کو لے کر کے، لیکن جنت کے راستے پر جب آتے ہیں تو دوستوں کو کیوں نہیں لاتے؟ کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارا دوست جنت میں نہ جائے؟ اصل دوستی کا حق یہ ہے کہ آپ اور ہم اسے دیندار بنا دیں، ہم اسے جنت کا راستہ دکھا دیں، ہم اسے اللہ کا راستہ دکھا دیں، ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا دیں۔ اس لیے آج سے ہم چین سے نہیں سوئیں گے، کب تک؟ جب تک کہ ہماری مسجد کی آخری صف نمازیوں سے بھر نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے اور ہم سب کو اپنے محبوبین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب